السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو کا انتہائی دلچسپ اور انوکھا کارنامہ، امرو اور جادوگر ملکہ۔ امرو عیار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک دعوت نامہ تھا۔ یہ دعوت نامہ اسے اپنی خوابگاہ میں بستر پر پڑا ہوا ملا تھا۔ وہ جب سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس کی نظر سرہانے کے پاس پڑے ہوئے اس دعوت نامے پر پڑی تھی۔ اس نے حیران ہو کر اسے اٹھا لیا، کیونکہ اس کی خوابگاہ میں کسی دعوت نامے کی موجودگی کا کوئی جواز نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے لفافہ کھول کر اس میں سے کارڈ نکالا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ دعوت نامہ شہنشاہ افراسیاب کی بوڑھی والدہ کی طرف سے تھا، جسے سارے طلسم ہوشربا والے جادوگر ملکہ کہتے تھے۔ امرو عیار نے بھی اس کے متعلق سن رکھا تھا، لیکن آج تک اس سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ یہ بوڑھی اپنے زمانے کی سب سے بڑی جادوگرنی تھی، اتنی بڑی جادوگرنی کہ سامری جادوگر بھی اپنے آپ کو اس کا شاگرد کہلوا کر فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ بہت بوڑھی تھی، اس کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ تھی، اور یہ بھی سنا گیا تھا کہ اس نے اپنے جادو کے زور پر اپنی موت کو روک رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی سخی اور رحم دل تھی۔ پورا طلسم ہوشربا اس کی سخاوت سے گونجتا رہتا تھا، اور اس بوڑھی جادوگر ملکہ نے امرو عیار کو دعوت نامہ بھیجا تھا، جس میں اس نے امرو عیار کو دعوت دی تھی کہ اس کے پاس طلسم ہوشربا میں آئے۔ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، اس سے باتیں کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے اس کی عیاریوں کی بڑی داستانیں سنی ہیں۔ اس نے دعوت نامہ میں اسے ضمانت دی تھی کہ اسے طلسم ہوشربا کی حدود میں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور وہ نہ صرف یہاں کے اطمینان سے سیر کر سکتا ہے، بلکہ واپسی میں وہ اسے اتنا انعام دے گی کہ اس کے تصور میں بھی نہ ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے لکھا تھا کہ امرو جب یہ دعوت نامہ سرحد پر دکھائے گا تو اسے عزت و احترام سے اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ امرو عیار اس وجہ سے حیران تھا کہ آخر جادوگر ملکہ اسے کیوں بلا رہی ہے، کہیں یہ اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو۔ لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ جادوگر ملکہ وعدے کی بڑی پکی ہے، اور جو ایک بار کہہ دیتی ہے ہمیشہ اس پر قائم رہتی ہے۔ اس لیے اس نے چند لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دعوت نامے کو ضرور قبول کرے گا۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا، اس لیے اس نے دعوت نامے کو لفافہ میں بند کر کے ایک طرف دیوار میں لگی ہوئی الماری میں حفاظت سے رکھا، اور پھر بستر پر لیٹ کر وہ اس دعوت نامے پر غور کرتے کرتے سو گیا۔ دوسرے روز صبح اٹھتے ہی اس نے طلسم ہوشربا جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار چونکہ وہ باقاعدہ دعوت پر جا رہا تھا، اور وہ بھی شہنشاہ افراسیاب کی ماں کی دعوت پر، اس لیے اس نے وہ خصوصی شاہانہ لباس نکالا جو وہ خاص موقعوں پر پہنتا تھا۔ لباس پہن کر اور ہر لحاظ سے تیار ہو کر اس نے دعوت نامہ الماری سے نکال کر اپنی زنبیل میں ڈالا، اور زنبیل بغل میں لٹکا کر وہ اپنے محل نما مکان کے اس حصے میں آ گیا جہاں اس نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس کا ملازم امرو عیار کو صبح استبل کی طرف آتے دیکھ کر حیران تو ہوا، لیکن اس نے جلدی سے سلام کیا۔ حضور، آج صبح ادھر کیسے آ گئے؟ ملازم نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں ہمارے یہاں صبح آنے پر اعتراض ہے؟ امرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اعتراض کیا حضور، میں تو حیران ہو رہا ہوں، ملازم نے خوش آمدانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم حیران بعد میں ہونا، جلدی سے اچھا سا گھوڑا تیار کرو، میں نے طلسم ہوشربا جانا ہے، اور سنو، آج تم بھی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے ساتھ چلنا، سرحد پر میں آگے چلا جاؤں گا اور تم گھوڑے لے کر واپس آ جانا۔ امرو عیار نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور ملازم نے سر ہلا دیا، اور پھر اس نے جلدی ایک گھوڑے پر زین رکھنی شروع کر دی۔ امرو عیار ادھر ادھر ٹہل کر وہاں موجود گھوڑوں کو دیکھتا رہا۔ یہ سارے گھوڑے اس نے سردار امیر حمزہ سے وقتاً فوقتاً حاصل کیے تھے، اور یہ سارے گھوڑے انتہائی شاندار تھے۔ امرو عیار چونکہ کنجوس طبیعت کا آدمی تھا، اس لیے اس نے بڑی عیاری سے سردار امیر حمزہ سے یہ اجازت لے لی تھی کہ گھوڑوں کا خرچہ اور ملازم کی تنخواہ سرکاری خرچ سے ادا ہوگی۔ اس طرح اس کے پاس شاندار گھوڑے بھی تھے، اور اسے ایک پیسہ بھی ان پر خرچ نہ کرنا پڑتا تھا۔ گھوڑا تیار ہے حضور، ملازم نے تھوڑی دیر بعد کہا، اور امرو عیار اس گھوڑے کی طرف بڑھ گیا جس پر ملازم نے زین کسی تھی، اور پھر وہ بڑے انداز سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ملازم نے دوسرے گھوڑے کو کھولا اور پھر اچھل کر اس کی ننگی پشت پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گھوڑے آگے پیچھے چلتے ہوئے مکان سے باہر آئے، اور تیزی سے طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف گھوڑے دوڑاتے چلے گئے۔ حضور، آج کوئی خاص بات ہے جو آپ یہ شاہانہ لباس پہن کر طلسم ہوشربا کی سرحد پر جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ملازم نے پوچھا۔ خاموش رہو، نوکروں کو مالک سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنی حدود میں رہو،
ورنہ سردار امیر حمزہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ عمرو عیار نے غصیلے لہجے میں ملازم کو جھڑکتے ہوئے کہا اور ملازم سہم کر خاموش ہو گیا۔ عمرو عیار جب طلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچ گیا تو اس نے گھوڑا روکا اور پھر نیچے اتر آیا، اور اس نے گھوڑے کی باگ ملازم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اسے خود بتایا، میں شہنشاہ افراسیاب کی والدہ جادوگر ملکہ کی خصوصی دعوت پر سیر کرنے طلسم ہوشربا میں جا رہا ہوں۔ تم سردار امیر حمزہ کے دیوان صاحب کو یہ اطلاع دے دینا تاکہ وہ اسے سردار امیر حمزہ تک پہنچا دے۔ عمرو عیار نے اسے پیغام دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے حضور، پیغام پہنچ جائے گا، ملازم نے جواب دیا، اور پھر عمرو عیار کے اشارے پر اس نے عمرو عیار کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے سے باندھی اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر واپس مڑ گیا۔ عمرو عیار اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب دونوں گھوڑے دوڑتے ہوئے اس کی نظروں سے غائب ہو گئے تو وہ مڑا اور پھر سرحد کی طرف چلنے لگا۔ طلسم ہوشربا کی سرحد وہاں سے شروع ہوتی تھی جہاں سے آگ کی ایک بڑی سی دیوار زمین سے آسمان تک چلی گئی تھی، اور وہ دیوار سامنے نظر آ رہی تھی۔ عمرو عیار تیز تیز قدم اٹھاتا دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ اسی لمحے دیوار میں سے سرحدی جادوگر باہر نکلا۔ وہ شیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم عمرو عیار، آج تم پھر آ گئے ہو، مگر میرے پاس خزانہ نہیں ہے، سرحدی جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نئے لگتے ہو، وہ پہلے والا کہاں گیا؟ عمرو عیار نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بوڑھے تاجر کے روپ میں اس کا خزانہ لوٹ کر لے گئے تھے، اور جب اسے پتہ چلا کہ تم بوڑھے تاجر کے روپ میں تھے تو وہ خزانے کے لٹ جانے پر پاگل ہو گیا، اور شہنشاہ افراسیاب نے اسے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور اس کی جگہ مجھے بھیجا ہے، سرحدی جادوگر نے جواب دیا۔ اسے غلط اطلاع ملی ہے، میں نے اس کا خزانہ نہیں لوٹا۔ بھلا میں کیا کروں گا خزانے کو لوٹ کر؟ میں کوئی ڈاکو تو نہیں ہوں، عمرو عیار نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا چلو چھوڑو، اب تم کہاں ماننے والے ہو، لیکن اب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ میں پہلے والے کی طرح تمہاری عیاری میں نہیں آؤں گا، سرحدی جادوگر نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں طلسم ہوشربا کی سیر کے لیے آیا ہوں، عمرو عیار نے کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ سرحدی جادوگر ایسے ہی پاگل نہیں ہوا، تم بھی پاگل ہو گئے ہو، اور کہتے ہیں نا کہ آخر ایک روز سب کی موت آنی ہے، تو تمہاری بھی موت آ گئی ہے آخر، سرحدی جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں مار سکتا، سمجھے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن واقعی میں طلسم ہوشربا کی سیر کے لیے آیا ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ خود نہیں آیا بلکہ باقاعدہ دعوت نامہ بھیج کر مجھے بلایا گیا ہے، عمرو عیار نے جواب دیا۔ اچھا، کس نے بھیجا ہے دعوت نامہ؟ سرحدی جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پاڑتے ہوئے پوچھا۔ جادوگر ملکہ نے، عمرو عیار نے بڑے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ جادوگر ملکہ نے، اور تمہیں کیوں مذاق کر رہے ہو؟ تمہاری عیاریاں میں اچھی طرح جانتا ہوں، جس کا بیٹا شہنشاہ افراسیاب تمہارے خون کا پیاسا ہو، اس کی ماں تمہیں سیر کرنے کے لیے دعوت نامہ بھیجے گی۔ میں کہتا ہوں واپس چلے جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی تمہارا سر قلم کر دوں، سرحدی جادوگر نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو دعوت نامہ۔ عمرو عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دعوت نامہ نکالا اور سرحدی جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ سرحدی جادوگر پہلے تو حیرت سے دعوت نامے کو پڑھتا رہا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار نیچے لگی ہوئی مہر کو غور سے دیکھتا رہا تھا۔ مہر تو جادوگر ملکہ کی ہی لگتی ہے، لیکن نہیں، مجھے پہلے معلوم کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تمہاری کوئی نئی عیاری ہے، سرحدی جادوگر نے کہا۔ بالکل معلوم کر لو، بلکہ میں حیران ہوں کہ جادوگر ملکہ نے میری آمد کے متعلق تمہیں پیغام کیوں نہیں بھیجا، عمرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سرحدی جادوگر نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھا اور پھر زور سے پیر زمین پر مارا۔ دوسرے ہی لمحے زمین پھٹی اور ایک بونا باہر آ گیا۔ اس بونے کا رنگ سنہرا تھا اور اس نے بڑا خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا۔ پیغامبر بونے، یہ دعوت نامہ جادوگر ملکہ کے پاس لے جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ کیا یہ دعوت نامہ درست ہے، اور کیا عمرو عیار کو طلسم ہوشربا میں داخل ہونے دیا جائے یا نہیں۔ سرحدی جادوگر نے دعوت نامہ اس بونے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پیغامبر بونے نے سر ہلاتے ہوئے دعوت نامہ ہاتھ میں لیا اور دوسرے لمحے وہ دوبارہ زمین میں غائب ہو گیا۔ ابھی ساری بات کا پتہ چل جاتا ہے، تمہاری عیاری کی کلی ابھی کھل جائے گی، سرحدی جادوگر نے کہا۔ چھوڑو، مجھے معلوم ہے کہ یہ درست ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کتنا مال جمع کیا ہے؟ کچھ جمع بھی کیا ہے یا سب کھا پی گئے ہو؟ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی صحیح
تو وہ میرا ہے، تمہیں نہیں مل سکتا۔ سرحدی جادوگر نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ یار، آج کل بڑا غریب ہو رہا ہوں، میں نے تو سوچا تھا چلو سرحدی جادوگر سے کچھ لے لوں گا، آخر جادوگر ملکہ کی خدمت میں تحفہ بھی تو دینا ہے، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہوتا۔ امرو عیار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم اور غریب، سارے جہان کی دولت لوٹتے پھر رہے ہو، پھر بھی غریب ہو، سرحدی جادوگر نے کہا۔ او، یہ تمہاری غلط فہمی ہے دوست، اول تو کہیں سے کچھ ملتا ہی نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو سردار امیر حمزہ وہ سب کچھ چھین لیتا ہے، میری تو روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے، امرو عیار نے بڑے اداس سے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ سرحدی جادوگر کوئی جواب دیتا، زمین ایک بار پھر پھٹی اور وہی سنہرا بونا باہر آ گیا۔ دعوت نامہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سرحدی جادوگر، یہ دعوت نامہ اصل ہے، اور جادوگر ملکہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ امرو عیار کو انتہائی عزت و احترام سے ان کے پاس بھیج دیا جائے، اور چونکہ وہ آج کل طلیسم مشربہ کی وادی کہکشاں کی سیر کے لیے گئی ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ امرو عیار کو آتشی عقاب پر سوار کر کے بھیجا جائے تاکہ وہ جلد از جلد ان تک پہنچ جائے۔ پیغامبر بونے نے دعوت نامہ واپس سرحدی جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور سرحدی جادوگر نے یقین نہ آنے والے انداز میں دعوت نامہ پیغامبر بونے کے ہاتھ سے لے کر امرو عیار کی طرف بڑھا دیا، جس کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بونا دوبارہ زمین میں غائب ہو چکا تھا۔ حیرت ہے، کمال ہے، امرو عیار کو دعوت دی جا رہی ہے، اس امرو عیار کو جو طلیسم ہوشربا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بہرحال بادشاہوں کی باتیں بادشاہ ہی جان سکتے ہیں، سرحدی جادوگر نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جادوگر ملکہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ شہنشاہ افراسیاب سے بھی زیادہ مجھے چاہتی ہے، اور جو کچھ میں اسے کہہ دوں وہ اسے فوراً مان لیتی ہے۔ تمہیں میں بتاؤں، ایک بار میں نے اس سے ایک جادوگر کے لیے سفارش کی، اس جادوگر کو شہنشاہ افراسیاب نے سزا دی تھی اور وہ اس کا بہت مخالف تھا، لیکن میری سفارش کی وجہ سے جادوگر ملکہ نے نہ صرف اس جادوگر کی سزا معاف کر دی بلکہ اسے ترقی دے کر بہت بڑا عہدہ بھی دے دیا تھا۔ امرو عیار نے فوراً ہی اپنی عیاری شروع کر دی۔ اس نے یہ باتیں اس لیے کی تھیں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جواب میں سرحدی جادوگر فوراً اپنی ترقی کے لیے جادوگر ملکہ سے سفارش کے لیے کہے گا، اور اس طرح وہ اس سے اچھا خاصا مال حاصل کر لے گا۔ پہلے تو شاید میں تمہاری باتوں پر قطعاً یقین نہ کرتا، لیکن اب اس دعوت نامے کے سچے ہونے اور آتشی عقاب پر سفر کرنے کا حکم سن کر مجھے تمہاری بات کا یقین ہو گیا ہے، کیونکہ آتشی عقاب صرف بادشاہوں کی سواری کے لیے مخصوص ہے۔ اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سرحدی جادوگر نے کہا، اور امرو عیار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی عیاری کام آ رہی ہے۔ ہاں بتاؤ، اگر ماننے والی ہوئی تو ضرور مانوں گا، ورنہ نہیں، امرو عیار نے جواب دیا۔ جادوگر ملکہ سے میری سفارش کر دو، وہ میری ترقی کر دیں، میں تمہیں ہمیشہ دعائیں دوں گا۔ سرحدی جادوگر آخرکار اپنے مطلب پر آ گیا۔ لیکن تمہاری دعاؤں کو میں نے چاٹنا ہے، پھر تم جادوگر ہو، کافر ہو، میں مسلمان ہوں، کافروں کی دعائیں میرے کس کام کی؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، اگر تم اپنی ترقی چاہتے ہو تو مجھے انعام کیا دو گے؟ امرو عیار نے کہا۔ انعام؟ چلو تم میری ترقی کرا دو، میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ سرحدی جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے احمق سمجھ رکھا ہے کہ میں بعد میں تم سے انعام لیتا پھروں گا۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے تو انعام پیشگی لوں گا، اور وہ بھی اپنی مرضی کا، نہیں تو تمہاری مرضی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جادوگر ملکہ سے تمہاری شکایت کر دوں کہ تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، اور وہ فوراً تمہیں قید میں ڈال دیں گی۔ امرو عیار نے ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی تاکہ سرحدی جادوگر پوری طرح اس کے جال میں پھنس جائے۔ او، مجھے پورا اعتماد ہے، مجھے پورا یقین ہے، تم بس میری ترقی کرا دو، سرحدی جادوگر نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر لاؤ میرا انعام، جلدی کرو، جادوگر ملکہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اگر مجھے دیر ہو گئی تو وہ تم پر ہی ناراض ہوگی، امرو عیار نے کہا۔ اور سرحدی جادوگر نے جلدی سے کوئی منتر پڑھا تو وہاں ایک خوبصورت سی عورت نمودار ہو گئی۔ میرے خزانے میں سے ایک تھیلا اشرفیوں کا لا کر دو، جلدی، سرحدی جادوگر نے کہا۔ ایک تھیلے سے کیا ہوگا سرحدی جادوگر، تم نے مجھے فقیر سمجھ رکھا ہے، امرو عیار نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر میں تو غریب جادوگر ہوں، سرحدی جادوگر نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ اب پوری طرح امرو عیار کے جال میں پھنس چکا تھا۔ تم مجھے اپنے خزانے میں لے چلو، پھر میں دیکھوں گا کہ تم سے کتنا انعام لینا چاہیے، مگر جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، امرو عیار نے کہا۔ اچھا
چلو آؤ، سرحدی جادوگر نے مجبور ہو کر کہا، اور پھر وہ امرو عیار کو ہمراہ لے کر سرحد میں داخل ہوا اور اپنے مکان میں آیا۔ جب وہ خزانے والے کمرے میں پہنچا تو امرو عیار نے دیکھا کہ واقعی پہلے والے جادوگر کی نسبت یہ بہت غریب تھا۔ اس کے خزانے میں صرف 20 تھیلے اشرفیوں کے تھے اور 1 تھیلا ہیرے جواہرات کا تھا۔ واقعی تم بہت غریب جادوگر ہو، چلو تم 1 تھیلا ہیرے جواہرات والا مجھے انعام میں دے دو، اس طرح تم فائدے میں رہو گے، اور یہ میں تم پر رحم کھا رہا ہوں، ورنہ تم میری عادت جانتے ہو، میں 1 تھیلا بھی تمہارے پاس نہ چھوڑتا، سارا لے جاتا۔ امرو عیار نے کہا، اچھا چلو پھر ترقی ضرور کرانا۔ سرحدی جادوگر نے مجبور ہو کر جواب دیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہیرے جواہرات والا 1 تھیلا اشرفیوں کے 20 تھیلوں سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن وہ اب کیا کر سکتا تھا، پھنس تو گیا تھا۔ لیکن اسے تسلی تھی کہ جب اسے ترقی مل جائے گی تو پھر اس کے پاس بہت سی دولت اکٹھی ہو جائے گی، اس لیے اس نے فوراً ہی ہیرے جواہرات والا تھیلا اٹھا کر امرو عیار کے حوالے کر دیا۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے وہ تھیلا اپنی ضمیل میں رکھ لیا۔ اس نے جان بوجھ کر اشرفیوں والے تھیلے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جادوگر ملکہ کو اس کی اطلاع ملے اور وہ اس سے ناراض ہو جائے کہ اس نے طلسم ہوشربہ میں آتے ہی لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ اچھا چلو اب میرے جانے کی تیاری کرو، جلدی، امرو عیار نے کہا، اور سرحدی جادوگر نے سر ہلایا اور پھر وہ اسے لے کر ایک اور کمرے میں آ گیا۔ یہاں دیوار میں بنی ہوئی ایک الماری میں عجیب و غریب قسم کی لکڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ سرحدی جادوگر نے ایک لکڑی اٹھائی اور اسے ایک جلتی ہوئی موم بتی سے آگ لگا دی، اور پھر جیسے ہی لکڑی جلنے لگی اس نے منہ میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ منتر پڑھتا ہوا جلتی ہوئی لکڑی کو اٹھائے اپنے مکان سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔ جب تک لکڑی جلتی رہی وہ مسلسل منتر پڑھتا رہا۔ جب لکڑی جل کر راکھ ہو گئی تو اچانک آسمان پر سائیں سائیں کی ہلکی سی آوازیں ابھریں۔ امرو عیار نے چونک کر آسمان پر دیکھا تو اس نے ایک بہت بڑے پرندے کو آسمان سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس پرندے کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ پرندہ زمین پر آ کر ٹک گیا۔ یہ آتشی عقاب ہے امرو عیار، تم اس کی پشت پر بیٹھ جاؤ اور اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تمہیں فوراً جادوگر ملکہ تک پہنچا دے گا، سرحدی جادوگر نے کہا، اور امرو عیار سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اچھل کر آتشی عقاب کی پشت پر بیٹھ گیا۔ میری ترقی والی سفارش یاد رکھنا، سرحدی جادوگر نے کہا، اور امرو عیار نے سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے پرندہ فضا میں اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ کر آگے بڑھنے لگا۔ پرندے کی رفتار بے حد تیز تھی اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی ویسے ہی اس کے منہ سے نکلنے والے آگ کے شعلے بھی تیز ہوتے جا رہے تھے۔ امرو عیار بڑی مضبوطی سے اس کے بال پکڑے بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ طلسم ہوشربہ کی سیر بھی کرتا جا رہا تھا۔ پرندہ مسلسل 2 گھنٹوں تک اڑتا رہا، پھر اس کی رفتار میں کمی آنی شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت وادی تھی جس میں پہاڑیاں اور جھیل تھی، ہرے بھرے جنگل تھے۔ جنگل کے کنارے ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا سا محل بنا ہوا تھا۔ پرندہ اس محل کے صحن میں جا کر اتر گیا اور امرو عیار اچھل کر نیچے آ گیا۔ محل کا صحن بالکل خالی تھا، وہاں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو عیار جیسے ہی نیچے اترا پرندہ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ امرو عیار کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ آتشی عقاب کے غائب ہوتے ہی امرو عیار مڑا اور محل میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ آخر پرندے نے اسے ایسے محل میں لا کر کیوں اتارا ہے جہاں کوئی آدمی ہی موجود نہیں ہے۔ وہ یہی سوچتا ہوا محل کے اندر چلا گیا، لیکن محل کی پوری عمارت خالی پڑی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے محل میں کوئی رہتا ہی نہ ہو، حالانکہ محل کا ہر کمرہ انتہائی قیمتی سامان سے بھرا ہوا تھا۔ امرو عیار ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک جس کمرے میں وہ موجود تھا اس کی زمین پھٹی اور ایک انتہائی خوبصورت عورت باہر آ گئی۔ تم آ گئے امرو عیار، جادوگر ملکہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، عورت نے بڑے حیرت بھرے انداز میں امرو عیار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ یہاں تو سارا محل خالی پڑا ہوا ہے، امرو عیار نے پوچھا۔ وہ محل کے باہر بیٹھی دھوپ سینک رہی ہیں، آؤ میں تمہیں وہاں لے چلوں، عورت نے کہا، اور پھر وہ اسے لیے محل کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی۔ یہاں دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ امرو عیار جب اس دروازے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ادھر بھی ایک خوبصورت میدان تھا جس کے آخر میں جھیل کا پانی نظر آ رہا تھا اور دور پہاڑیاں بھی تھیں۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ محل جھیل کے اندر چھوٹے سے جزیرے پر بنا ہوا ہے، اور اسی لمحے اس کی نظریں
ایک انتہائی بوڑھی عورت پر پڑی۔ اس عورت نے شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا، لیکن تھی وہ بہت بوڑھی۔ وہ ایک خوبصورت سے تخت پر پیر لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی جادوگر ملکہ یعنی شہنشاہ افراسیاب کی ماں ہے۔ چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جادوگر ملکہ کو سلام کیا۔ جادوگر ملکہ بھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر اس کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم عمرو عیار ہو؟ جادوگر ملکہ نے پوچھا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر حیرت کے آثار تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ دبلا پتلا اور بدصورت سے چہرے والا ہی عمرو عیار ہو سکتا ہے۔ وہ عمرو عیار جس کی عیاری کی داستانیں پورے طلسم ہوشربا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جس سے طلسم ہوشربا کا ہر جادوگر ڈرتا ہے۔ ہاں جادوگر ملکہ، میرا نام عمرو عیار ہے، عمرو عیار نے جواب دیا۔ تم نے ہماری دعوت قبول کر لی، بہت بہت شکریہ۔ آؤ یہاں آؤ، میں تمہارے لیے کرسی منگواتی ہوں، جادوگر ملکہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے اس عورت کو جو عمرو عیار کو لے کر آئی تھی کرسی لانے کو کہا۔ وہ عورت فوراً غائب ہو گئی، مگر اسی لمحے ایک خوفناک کڑاکے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا ہو، اور جادوگر ملکہ چونک پڑی۔ عمرو عیار نے بھی چونک کر دیکھا تو اسے آسمان سے ایک جادوگر نیچے اترتا دکھائی دیا۔ یہ سر سے گنجا تھا، لیکن اس کا چہرہ بے حد خوفناک تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں انسانی ہڈی موجود تھی۔ وہ تیزی سے زمین پر آیا۔ اس کی قہر آلود نظریں عمرو عیار پر جمی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے بے پناہ غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ جادوگر اتنا خوفناک تھا کہ عمرو عیار گھبرا کر جادوگر ملکہ کی پشت پر چھپنے لگا۔ ہڈی والا جادوگر پہلے جادوگر ملکہ کے سامنے زمین پر بیٹھ کر جھک گیا، جبکہ عمرو عیار جادوگر ملکہ کی پشت پر چھپا ہوا تھا۔ سگ جادوگر سلام عرض کرتا ہے، مجھے اجازت دیجیے جادوگر ملکہ کہ میں اس آدم ذات کو عبرتناک سزا دوں جو بغیر اجازت یہاں آ گیا ہے، ہڈی والے جادوگر نے کہا۔ جادوگر ملکہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گنجے سر پر رکھا اور بولی، سگ جادوگر، اس آدم ذات کو ہم نے دعوت دے کر بلایا ہے، یہ طلسم ہوشربا میں ہمارا مہمان ہے، تم جاؤ۔ جادوگر ملکہ کا لہجہ سخت تھا۔ او تو آپ کا مہمان ہے؟ جادوگر ملکہ آلیا، پھر ٹھیک ہے، میں نے یہ سمجھا کہ یہ زبردستی میرے علاقے میں آ گیا ہے، سگ جادوگر نے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر وہ اٹھا اور کسی پرندے کی طرح فضا میں اڑتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے وہ عورت کرسی لے آئی اور عمرو عیار اطمینان کا سانس لیتا ہوا جادوگر ملکہ کے تخت سے اٹھا اور اس کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جادوگر ملکہ، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں اس دعوت کا مقصد نہیں سمجھ سکا، عمرو عیار نے کرسی پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ سنا عمرو عیار، ہم نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، ہمیں تم سے ایک کام پڑ گیا ہے، اگر تم ہمارا یہ کام کر دو تو ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جادوگر ملکہ نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، آپ کو اور مجھ سے کام؟ آپ کا بیٹا تو طلسم ہوشربا کا شہنشاہ ہے۔ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب اور میں باوجود کوشش کے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخر سوچ سوچ کر مجھے تمہارا خیال آیا تو میں نے تمہیں دعوت نامہ بھیج دیا، اور یہ بھی سن لو کہ شہنشاہ افراسیاب کو بھی معلوم نہیں کہ میں نے تمہیں دعوت نامہ بھیجا ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں لانے کے لیے آتشی عقاب کو بھیجا تھا، اور یہاں محل کے تمام ملازموں کو بھی میں نے واپس بھیج دیا ہے، اور اس وادی کے محافظ جادوگر کو جو ابھی آیا تھا میں نے تمہارا نام اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ شہنشاہ افراسیاب کو معلوم ہو کہ تم یہاں آئے ہو۔ جادوگر ملکہ نے کہا، لیکن سرحدی جادوگر کو تو معلوم ہے۔ عمرو عیار نے کہا، جب تم وہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے اسے خاص پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ تمہاری آمد کے متعلق شہنشاہ کو کوئی پیغام نہ بھیجے۔ اس کے انعام میں میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے عہدے میں ترقی کر دوں گی۔ جادوگر ملکہ نے جواب دیا، اور عمرو عیار خوش ہو کر سر ہلانے لگا کہ چلو اسے وعدے کے مطابق سرحدی جادوگر کی سفارش نہیں کرنی پڑی اور اس کو ترقی بھی مل گئی، اس طرح اس کا وعدہ پورا ہو گیا۔ لیکن ملکہ، وہ کام کیا ہے یہ تو بتائیے، عمرو عیار نے پوچھا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں بے حد حیران ہو رہا تھا کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جسے شہنشاہ افراسیاب اور جادوگر ملکہ خود سر انجام نہیں دے سکتے اور جسے عمرو عیار سر انجام دے سکتا ہے۔ تم میرے مہمان ہو، پہلے کچھ کھا پی لو، پھر اطمینان سے بات ہو جائے گی، اور سنو یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم میرا کام کرو یا نہ کرو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، جادوگر ملکہ نے کہا۔ جادوگر ملکہ، آپ مجھے کام بتائیں، کھانا پینا بعد میں ہوتا رہے گا،
امرو عیار نے بے چینی سے پوچھا۔ تو سنو، شہنشاہ افراسیاب کا ایک سوتیلا بھائی ہے، زرناب جادوگر۔ اسے میرے خاوند اور شہنشاہ افراسیاب کے باپ شہنشاہ آسمان نے بچپن سے ہی ایک کنویں میں قید کر دیا تھا، کیونکہ وہ بے حد ظالم، سفاک اور خوفناک عادتوں کا مالک تھا، اور یہ اس لیے بھی کہ اس کی ماں دراصل چڑیل تھی، اور اس چڑیل نے زبردستی شہنشاہ آسمان سے شادی کر لی تھی، اور اس چڑیل میں سے یہ لڑکا زرناب تھا۔ شہنشاہ آسمان اس چڑیل کے پنجے میں بری طرح پھنس گیا تھا، اور پھر آسمان پر رہنے والے دیوتاؤں نے شہنشاہ آسمان کی مدد کی، اور ان کی مدد سے شہنشاہ آسمان نے اس خوفناک چڑیل کا خاتمہ کر کے اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد میری شہنشاہ آسمان سے شادی ہو گئی، اور ہمارا بیٹا افراسیاب پیدا ہوا۔ افراسیاب بہت اچھا بچہ تھا، کسی پر ناجائز ظلم نہ کرتا تھا، جبکہ زرناب جو اس سے 3 سال بڑا تھا بچپن سے ہی انتہائی ظالم، سفاک اور خوفناک درندہ تھا۔ اس نے 5 سال کی عمر میں اس قدر قتل کیے کہ پورے طلسم ہوشربا میں قیامت برپا ہو گئی۔ جادوگر چیخ اٹھے تو شہنشاہ آسمان نے اسے ایک ایسے کنویں میں قید کر دیا جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن تھا، اور اس طرح اس کے ظلم سے طلسم ہوشربا کو نجات مل گئی۔ بعد میں شہنشاہ آسمان مر گیا تو پورے طلسم ہوشربا نے متفقہ طور پر افراسیاب کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ جب زرناب کو کنویں میں قید کیا گیا تو اس وقت افراسیاب کی عمر صرف 2 سال تھی، اور وہ معصوم تھا۔ اسے زرناب کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر شہنشاہ آسمان نے سب کو منع کر دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں افراسیاب کے سامنے اس کے بھائی کا ذکر نہ کیا جائے۔ آج اس بات کو 50 سال ہونے والے ہیں، اور اب وہ زرناب کنویں سے رہا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کنویں میں قید رہنے کی زیادہ سے زیادہ میعاد 50 سال ہے، اور چونکہ وہ شہنشاہ آسمان کی اولاد ہے اس لیے اس پر کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سامری جادوگر کا بھی۔ اور مجھے معلوم ہے کہ رہا ہوتے ہی وہ طلسم ہوشربا میں آئے گا، اور پھر اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دینا ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ اگر تم اپنی عیاری سے کام لیتے ہوئے اس زرناب چڑیل کی اولاد کا خاتمہ کر دو تو میں تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دوں گی۔ جادوگر ملکہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ زرناب جادوگر کہاں قید ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ کام کرنے پر تیار ہو یا نہیں؟ جادوگر ملکہ نے پوچھا۔ دیکھو جادوگر ملکہ، بغیر کسی وجہ کے میں کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ تم مجھے وہ جگہ بتاؤ، میں وہاں جاؤں گا۔ اگر وہ واقعی ظالم، سفاک اور ہم انسانوں کے لیے خطرناک ہوا تو میں اسے ضرور ہلاک کر دوں گا۔ امرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ جادوگر ملکہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ ناراض نہ ہوں جادوگر ملکہ، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن میں خود اپنی تسلی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امرو عیار نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کر لو تسلی، اور اب سن لو کہ زارم کی پہاڑیوں کے درمیان وہ کنواں ہے۔ اس کنویں کا نام چاہے غبغب ہے، اور زرناب آج سے 2 روز بعد اس کنویں سے باہر نکلے گا، قید سے رہا ہو کر۔ جادوگر ملکہ نے کہا۔ کیا اس کو جادو آتا ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ یہ کیا پوچھنے کی بات ہے؟ شہنشاہ آسمان کا بیٹا پیدائشی جادوگر ہوتا ہے۔ جادوگر ملکہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس ٹھیک ہے، میں اس سے ضرور مقابلہ کروں گا، آپ بے فکر رہیں، امرو عیار نے جواب دیا، اور جادوگر ملکہ کے بوڑھے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کی طرف کر کے جھڑک دیا۔ دوسرے لمحے اس جگہ جہاں امرو عیار بیٹھا ہوا تھا ہیرے جواہرات کا ایک بڑا سا ڈھیر بنتا چلا گیا، اتنا بڑا ڈھیر کہ امرو عیار کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ یہ لو امرو عیار، یہ ہماری طرف سے انعام کی پہلی قسط ہے۔ یہ اصل ہیرے جواہرات ہیں، جادو کے نہیں ہیں۔ اگر تم کامیاب رہے تو اس جیسے 1000 ڈھیر تمہیں انعام میں اور دیے جائیں گے، جادوگر ملکہ نے کہا۔ 1000 ڈھیر؟ امرو عیار نے خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے پوچھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی خوشی کے مارے زمین پر گر پڑے گا۔ ہاں، 1000 ڈھیر، اور یہ جادوگر ملکہ کا وعدہ ہے، جس کا وعدہ لازماً پورا ہوتا ہے، جادوگر ملکہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بس تو پھر سمجھ لیں کہ زرناب جادوگر لازماً قتل ہوگا، بلکہ سمجھ لیں کہ قتل ہو گیا۔ امرو عیار نے جلدی ہیرے جواہرات کے اس ڈھیر کو اپنی زمین میں منتقل کرتے ہوئے کہا، اور جادوگر ملکہ کے بوڑھے چہرے پر مسکراہٹ ٹینگنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے امرو عیار نے پورا ڈھیر اپنی زمین میں ڈال دیا۔ اب کیا خیال ہے، کھانا کھاؤ گے؟ جادوگر ملکہ نے پوچھا۔ ارے نہیں، بس آپ مجھے جلد از جلد زارم کی پہاڑیوں تک پہنچا دیں، تاکہ میں کنویں سے نکلتے ہی اس زرناب کا خاتمہ کر دوں، اور میں آپ سے 1000 ڈھیر
ہیرے جواہرات کے اور وصول کروں۔ امرو عیار نے جواب دیا اور جادوگر ملکہ نے ہنستے ہوئے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد آسمان پر وہی آتشی عقاب اڑتا ہوا دکھائی دیا جس پر بیٹھ کر امرو عیار جادوگر ملکہ کے پاس پہنچا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عقاب جادوگر ملکہ کے سامنے آ کر زمین پر ٹک گیا۔ جاؤ اس پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں زارم کی پہاڑیوں میں اس کنویں کے سامنے اتار دے گا، جادوگر ملکہ نے کہا، اور امرو عیار جادوگر ملکہ کو سلام کر کے جلدی سے آتشی عقاب پر بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھتے ہی آتشی عقاب ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس کے منہ سے مسلسل آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ کافی اونچائی پر پہنچ کر اس نے اپنا رخ بدلا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو عیار بڑے اطمینان سے بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ طلیسم ہوشربا کی عمارتیں اسے چھوٹے چھوٹے نقطوں کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ پھر صحرا، پہاڑ، دریا پار کرتے کرتے وہ طلیسم ہوشربا کی سرحد بھی پار کر گئے، لیکن آتشی عقاب مسلسل اڑے چلے جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات پڑ گئی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ امرو عیار خاموش بیٹھا رہا۔ ساری رات آتشی عقاب اڑتا رہا۔ تیز ہوا لگنے کی وجہ سے امرو عیار کو نیند آنے لگی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر وہ سو گیا اور سونے کے دوران وہ اس عقاب سے نیچے گر پڑا تو اس کے جسم کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، اس لیے وہ زبردستی جاگتا رہا۔ لیکن ایک ہی جگہ بے حس و حرکت بیٹھے بیٹھے اس کا پورا جسم شدید درد کرنے لگا تھا، لیکن وہ بیٹھنے پر مجبور تھا۔ پھر صبح ہو گئی اور ہر طرف اجالا پھیلنے لگا۔ آتشی عقاب بغیر تھکے مسلسل اڑے چلا جا رہا تھا، اور امرو عیار سوچ رہا تھا کہ اگر اسے آتشی عقاب کے بغیر زارم کی پہاڑیوں تک پہنچنا پڑتا تو شاید وہ سالوں سفر کرتا رہتا پھر بھی پہنچ نہ سکتا۔ تھوڑی دیر بعد آتشی عقاب کی رفتار آہستہ ہونے لگی اور امرو عیار چونک کر سیدھا ہو گیا، کیونکہ آتشی عقاب کی رفتار کم ہو جانے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ زارم کی پہاڑیاں نزدیک آ گئی ہیں۔ اور پھر اسے دور سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آنے لگا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہی زارم کی پہاڑیاں ہوں گی، اور آتشی عقاب بھی انہی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اب اس کی رفتار بے حد آہستہ ہو گئی تھی، اور پھر اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ان پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی میں اتر گیا۔ اس کے زمین پر اترتے ہی امرو عیار نے چھلانگ لگائی اور اس کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ زمین پر اترتے وقت اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی، کیونکہ اس کے جسم کا انگ انگ اکڑ گیا تھا۔ اس کے نیچے اترتے ہی آتشی عقاب دوبارہ فضا میں بلند ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں غائب ہو گیا۔ امرو عیار نے انگڑائی لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اسے سامنے ہی ایک پرانے سے کنویں کی منڈیر نظر آ گئی۔ امرو عیار آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کنویں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کنویں کا منہ لوہے کی بہت بڑی چادر سے بند تھا، اور اس چادر کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے جیسے کوئی منتر ہو۔ امرو عیار کنویں کی منڈیر کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ زرناب جادوگر کے باہر نکلنے میں ابھی 2 دن کی مہلت باقی ہے، اس لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک رومال نکالا اور اس رومال کو زمین پر بچھا کر کہنے لگا، رومال ابراہیمی، فوراً کھانا پیش کرو۔ امرو عیار کا لہجہ قدرے تھکا تھکا سا تھا۔ دوسرے لمحے رومال اونچا اٹھتا چلا گیا، اور جب اس کا اٹھنا بند ہوا تو امرو عیار نے رومال اٹھا لیا۔ اب وہاں گرم گرم کھانا اور ٹھنڈے پانی کا جگ موجود تھا۔ امرو عیار نے رومال واپس زمین میں ڈالا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ چونکہ اسے خاصی بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارا کھانا ختم کر دیا۔ پانی پی کر اس نے منہ پونچھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اسی لمحے کھانے کے برتن غائب ہو گئے۔ امرو عیار نے ٹانگیں سیدھی کی اور منڈی سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ اچانک امرو عیار کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور درد کی تیز لہر اس کے جسم میں دوڑتی چلی گئی، اور امرو عیار کی آنکھیں جھٹکے سے اور درد کی وجہ سے کھل گئیں، اور پھر آنکھیں کھولتے ہی اس نے اچھل کر کھڑا ہونا چاہا، مگر دوسرے لمحے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس نکل گیا۔ وہ ہلنے جلنے سے معذور ہو چکا تھا۔ اس کا پورا جسم موٹی موٹی رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور اس کی بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل بھی غائب تھی۔ امرو عیار حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑی میں پڑا ہوا ہے۔ جھونپڑی میں ہر طرف جانوروں کی کھالیں، ہڈیاں اور باسی گوشت پڑا ہوا ہے، جن میں سے تیز بدبو نکل رہی تھی۔ امرو عیار کا جی متلانے لگا، لیکن وہ کر ہی کیا سکتا تھا۔ اسی لمحے جھونپڑی کا بند دروازہ کھلا، اور پھر ایک لمبا تلنگا دیونما آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے سارے جسم پر کالے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بال تھے۔ اس نے صرف ایک نکر سی پہن رکھی تھی۔ اس نے منہ پر مختلف رنگ ملے ہوئے تھے، اور سر پر ایسی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس میں 2 بڑے بڑے سینگ ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
اس کے ہاتھ میں ایک لمبی انی والا نیزہ تھا۔ اندر داخل ہو کر وہ جھک کر عمرو عیار کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درندوں جیسی چمک تھی۔ تو تم جاگ پڑے احمق، اچانک اس دیوہیکل آدمی نے حیرت بھرے انداز میں کہا، اور عمرو عیار چونک پڑا کیونکہ وہ اس کی زبان جانتا تھا۔ یہ قبائلی زبان تھی۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او، تم ہماری زبان بول سکتے ہو؟ بہت خوب، میرا نام رنگو ہے اور میں ناگم قبیلے کا سپہ سالار ہوں۔ ہم نے تمہیں وادی میں سویا ہوا دیکھا تو ہم تمہیں اپنے قبیلے میں اٹھا لائے۔ اب تمہیں ناگم قبیلے کے بڑے پجاری کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اگر تم نے بڑے پجاری کی شرطیں پوری کر دیں تو تم ہمارے قبیلے میں شامل ہو جاؤ گے، ورنہ ہم تمہیں زندہ آگ پر بھون کر کھا جائیں گے، رنگو نے بتایا۔ ناگم قبیلہ، رنگو، بڑے پجاری کے سامنے، اور شرطیں، ورنہ بھون کر کھا جائیں گے۔ عمرو عیار کو بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ وہ خوفناک لوگوں میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کوئی قصور تو نہیں کیا، میں تو بس چلتے چلتے تھک گیا تھا، اس لیے وہاں اس کنویں کی منڈیر کے ساتھ سو گیا۔ میں تو مسافر ہوں، عمرو عیار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ یہ سارا علاقہ ہمارا ہے اور یہاں کسی کا داخل ہونا ہماری مرضی کے بغیر جرم ہے، اور اس جرم کی سزا موت ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ تم ہمارے علاقے میں داخل کیسے ہوئے؟ کسی نے تمہیں آتے نہیں دیکھا، اس کے باوجود تم ہمارے علاقے میں موجود پائے گئے ہو، قبائلی رنگو نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں پیدل چل کر آیا ہوں، عمرو عیار نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب وہ آرشی عقاب کی بات تو نہ بتا سکتا تھا، اور اگر وہ بتا بھی دیتا تب بھی یہ لوگ اس پر کیسے یقین کرتے۔ ٹھیک ہے، بڑا پجاری خود ہی دیکھ لے گا، تم ابھی یہیں رہو، جب وہ بلائے گا تو تمہیں اس کے سامنے پہنچا دیا جائے گا، رنگو نے جواب دیا، اور پھر وہ مڑ کر اس جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ اور عمرو عیار سوچنے لگا کہ اس بار وہ برا پھنسا ہے۔ یہ وحشی اجڑ اور آدم خور قبائلی اس کی عیاریوں میں کہاں آنے والے ہیں؟ پھر تقریباً 3 گھنٹے گزرنے کے بعد رنگو دوبارہ اندر داخل ہوا۔ تمہیں پجاری نے طلب کیا ہے، رنگو نے اندر آتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جھک کر عمرو عیار کو یوں اٹھا کر کاندھے پر ڈال دیا جیسے عمرو عیار اس کے سامنے ایک معمولی سا کھلونا ہو۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر وہ ایک جنگل میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر جلد ہی وہ ایک کھلی جگہ پر آ گئے جہاں ہر طرف اسی قسم کے جھونپڑے بنے ہوئے تھے، اور وہاں رنگو جیسے قبائلی گھوم پھر رہے تھے۔ رنگو اسے اٹھائے ہوئے ایک بڑی سی جھونپڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ اس جھونپڑی کے اوپر رنگ برنگے پروں کا تاج سا بنا ہوا تھا۔ رنگو اجنبی سمیت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، رنگو نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آ جاؤ، اندر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور رنگو سر جھکائے اندر داخل ہو گیا۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑی جھونپڑی تھی، جس کے ایک کونے میں ایک تخت سا موجود تھا، جس پر ایک دبلا پتلا اور لمبا آدمی بڑے مغرورانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ تخت پر اس آدمی کے ساتھ ہی عمرو عیار کی زنبیل پڑی ہوئی تھی۔ اس آدمی کے چہرے پر عجیب و غریب رنگ لگے ہوئے تھے، اور اس کے گلے میں سوکھی انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ رنگو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمرو عیار کو تخت کے سامنے زمین پر بٹھا دیا، اور خود پیچھے ہٹ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ بڑے پجاری کی خدمت میں اجنبی حاضر ہے، رنگو نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور عمرو سمجھ گیا کہ یہی اس ناگم قبیلے کا بڑا پجاری ہے جس کا ذکر رنگو نے پہلے کیا تھا۔ پجاری کی تیز نظریں عمرو عیار پر جمی ہوئی تھیں۔ تم اجنبی، تم دنیا کے بہت بڑے عیار عمرو ہو، سردار امیر حمزہ کے درباری، اور تم ایک ایسے پرندے پر سوار ہو کر یہاں آئے ہو جس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اور تم یہاں زرناب جادوگر سے لڑنے کے لیے آئے ہو، کیوں اجنبی؟ میں درست کہہ رہا ہوں، بڑے پجاری نے رک رک کر کہا، اور عمرو عیار کا ذہن گم گیا کہ ایک قبائلی کو ان سب باتوں کا کیسے علم ہو گیا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری بات کا جواب دو، میں درست کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ پجاری نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا نام عمرو عیار ہے، عمرو عیار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب ایسے آدمی کے سامنے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، جو سب کچھ پوری اسرار طریقے سے جانتا تھا۔ اور تم یہاں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کی ماں جادوگر ملکہ کے کہنے پر آئے ہو، کیونکہ وہ اپنے سوتیلے بیٹے کو ختم کرانا چاہتی ہے، پجاری نے کہا، اور عمرو عیار نے اس بار بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے کھول دو رنگو، یہ ہمارے لیے بھی کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، پجاری نے عمرو عیار سے نظریں ہٹاتے ہوئے پیچھے کھڑے رنگو سے مخاطب ہو کر کہا، اور رنگو نے جلدی سے آگے بڑھ کر عمرو کے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔
اور عمرو عیار جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ توقع ہی نہ تھی کہ اس کی اس طرح آسانی سے جان بچ سکتی ہے۔ یہ لو اپنا تھیلا اجنبی، مجھے معلوم ہے کہ اس کے ذریعے تم بہت بڑے کام کر سکتے ہو۔ پجاری نے پاس پڑی ہوئی زنبیل اٹھا کر عمرو کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار نے جلدی سے زنبیل جھپٹی اور پھر اسے اپنے بغل میں لٹکا لیا۔ اب اس کے چہرے پر مکمل اطمینان ظاہر ہو گیا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا تم جادوگر ہو؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ خبردار، آئندہ مجھے جادوگر نہ کہنا۔ ہمارا قبیلہ جادوگروں کے سخت خلاف ہے۔ میں بڑا پجاری ہوں اور میرے سامنے سب کچھ کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ اور سنو، میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا ہے کہ تم ہمارے لیے کام کے آدمی ہو، ورنہ میرے ایک اشارے پر تمہاری گردن اڑائی جا سکتی تھی۔ اور اس بات کو بھی پلے باندھ لو کہ میں جب چاہوں تمہارا یہی حشر ہو سکتا ہے۔ تم ہم سے نہیں بھاگ سکتے۔ بڑے پجاری نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، مجھے بھاگ کر کیا کرنا ہے؟ میں اپنا کام مکمل کر کے ہی جاؤں گا۔ عمرو عیار نے جواب دیا، اب سنو، شہنشاہ آسمان کا بیٹا زرناب جو کنویں میں قید ہے، انتہائی ظالم اور سفاک آدمی ہے۔ جب اسے کنویں میں قید کیا گیا تھا اس وقت بھی میں یہاں کا بڑا پجاری تھا۔ میری عمر سینکڑوں سال ہے۔ اس نے یہاں آتے ہی ہمارے بے شمار آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے تھے۔ چونکہ وہ شہنشاہ آسمان کا بیٹا تھا اس لیے ہم اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے، لیکن ہم نے اس سے انتقام لینے کی مقدس قسم اٹھائی تھی، اور اب وہ قسم پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بڑے پجاری نے کہا، لیکن کنویں میں قید ہونے کے بعد اس نے تمہارے آدمیوں کو کیسے ہلاک کیا؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کنویں میں اسے بعد میں قید کیا گیا تھا، پہلے اسے اس وادی میں قید رکھا گیا تھا۔ اس دوران اس نے یہاں قتل عام کرایا اور میں بے بس رہا۔ بڑے پجاری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اب تم قسم کیسے پوری کرو گے؟ کیا اب تم اسے ہلاک کر سکتے ہو؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ نہیں، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ قید کے دوران بھوکا رہا ہے۔ اس نے باہر آتے ہی ایک بار پھر ہم سب کو پکڑ کر کھا جانا ہے تاکہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ اس لیے ہم پریشان تھے، اور اب ہمیں مقدس دیوتاؤں نے اطلاع دی کہ تم اسے ہلاک کرنے کے لیے آ رہے ہو، اور آخر تم آ گئے۔ میں نے اس لیے تمہیں قید کر دیا تھا کہ پوری طرح تسلی ہو جائے کہ تم واقعی وہی آدمی ہو یا نہیں۔ چنانچہ تمہیں قید کرنے کے بعد میں نے مقدس دیوتاؤں کی عبادت کی اور مجھے سارے حالات کا علم ہو گیا۔ بڑے پجاری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، او تم فکر نہ کرو، اس کے باہر نکلتے ہی میں اسے ہلاک کر دوں گا اور تمہارے قبیلے کے افراد کی جانیں بچ جائیں گی۔ عمرو نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، سنو عمرو عیار، اگر ہم تمہاری مدد نہ کریں تو تم اسے ہلاک نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تمہیں فوراً ہی ہلاک کر دے گا۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے تم ہماری مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو۔ بڑے پجاری نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سنو عمرو عیار، زرناب جادوگر صرف اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب اسے وادی غبغب کی دلدل میں نہ دھکیل دیا جائے۔ بڑے پجاری نے کہا، وادی غبغب کی دلدل؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، یہ دلدل انہی پہاڑیوں میں ایک خفیہ مقام پر ہے، اور اس مقام کو میرے علاوہ دنیا بھر میں اور کوئی نہیں جانتا۔ بڑے پجاری نے کہا، تو پھر یہ کام تم بھی تو کر سکتے تھے، تمہارے آدمی اسے پکڑ کر دلدل میں دھکیل سکتے تھے۔ عمرو عیار نے کہا، یہ کام آسان نہیں ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور انسانوں کا سخت ترین دشمن ہے۔ اس پر کوئی جادو نہیں ٹل سکتا، اس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ پوری دنیا کے انسان بھی مل کر اسے نہیں اٹھا سکتے، بلکہ وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی سب کی گردنیں مروڑ کر رکھ دے۔ بڑے پجاری نے کہا، او پھر تو واقعی وہ بہت خطرناک ہے، لیکن میں اسے کس طرح ہلاک کر سکتا ہوں؟ عمرو نے قدرے خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، تم نے یہ کرنا ہے کہ اسے عیاری کے جال میں پھنسا کر دلدل تک لے جانا ہے، اور پھر اچانک اسے دھکا دے کر اس کے اندر گرا دینا۔ ایک بار وہ اس دلدل میں گر گیا تو پھر وہ کسی صورت وہاں سے نہیں نکل سکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بڑے پجاری نے جواب دیا، لیکن وہ میرے ساتھ دلدل تک آخر کیسے جائے گا؟ اور پھر مجھے دلدل کا بھی تو پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ عمرو عیار نے کہا، دلدل تمہیں دکھا دی جائے گی، اور سنو، تم چاہو تو اس قبیلے کے سردار بھی بن کر اس کے سامنے جا سکتے ہو۔ اگر ایسا نہ سوچو تو بہرحال پورا قبیلہ تمہاری اطاعت کرے گا، اور اگر تم چاہو تو قبیلے کے افراد کی قربانی بھی دے سکتے ہو، لیکن تم نے اسے ہر قیمت پر دلدل تک لے جانا ہے۔ بڑے پجاری نے کہا، اس کی کوئی کمزوری بتاؤ جس کا اسے چکر دیا جا سکے۔ عمرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اس کی سوائے انسانی خون کے اور کوئی کمزوری نہیں ہے۔
بڑے پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا، انسانی خون؟ کیا مطلب؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کی ماں چونکہ چڑیل تھی جو انسانی خون پینے کی عادی تھی، اس لیے اسے بھی بچپن سے ہی انسانی خون پینے کی عادت رہی ہے، اور اب باہر نکلتے ہی اسے یہی پیاس بجھانی ہے۔ بڑے پجاری نے جواب دیا، او پھر تو اس کے سامنے آنا بھی خطرناک ہے۔ عمرو نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہاں لیکن تم عیار زماں ہو، کوئی عیاری دکھاؤ، ورنہ اگر تم اس کے ہاتھوں مارے گئے اور زرناب جادوگر تمہاری عیاری سے بچ نکلا اور اس نے ہمارے قبیلے کے آدمیوں کا خون پینا شروع کر دیا تو پھر ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ بڑے پجاری نے کرخت لہجے میں کہا، تم اپنے قبیلے کو لے کر کہیں دور نکل جاؤ، اس طرح تمہارا قبیلہ تو بچ جائے گا۔ عمرو نے کہا، نہیں، یہ وادیاں ہماری جگہ ہیں، یہاں ہمارے آباء و اجداد کی روحیں رہتی ہیں، ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے ورنہ ہم سب پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا۔ بڑے پجاری نے جواب دیا، اچھا تم مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں دلدل موجود ہے، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ زرناب جادوگر کے ساتھ کیا کیا جائے اور اسے کس طرح ہلاک کیا جائے۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سنو عمرو یار، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت لالچی ہو، حالانکہ تمہارے پاس کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی زیادہ مال و دولت ہے جو تم نے جادوگروں کو قتل کر کے جمع کی ہوئی ہے، اور زرناب جادوگر کے مرنے پر جادوگر ملکہ بھی تمہیں 1000 ڈھیریاں ہیرے جواہرات کی دے گی، لیکن میں اپنی طرف سے بھی تمہیں انعام دوں گا، ایسے ایسے ہیرے جواہرات کا انعام کہ جس کا تصور بھی تم نہ کر سکو گے۔ بڑے پجاری نے کہا، اور عمرو کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ بعض قبائل میں ایسے خزانے موجود ہیں جن کے ایک ایک ہیرے کی قیمت بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ او پھر تو میں ضرور اس زرناب جادوگر کا خاتمہ کروں گا، اس کی موت تو اب میرے لیے بہت قیمتی ہو گئی ہے۔ عمرو نے چہکتے ہوئے کہا، اور بڑا پجاری مسکرا دیا، اور پھر اس نے رنگو کو حکم دیا کہ وہ عمرو عیار کو وہ دلدل دکھا دے جہاں زرناب جادوگر کی موت ہو سکتی ہے، اور رنگو نے سر ہلاتے ہوئے عمرو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ عمرو نے بڑے ادب سے بڑے پجاری کو سلام کیا، کیونکہ اب اس نے اس سے بھی انعام حاصل کرنا تھا، اور پھر وہ رنگو کے ساتھ اس جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ تم پہلے آدمی ہو جسے بڑے پجاری نے چھوڑ دیا ہے، ورنہ آج تک کوئی بھی زندہ اس جھونپڑی سے باہر نہیں نکل سکا۔ رنگو نے باہر نکلتے ہی عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، کیا واقعی تمہارے بڑے پجاری کے پاس ہیرے جواہرات ہیں؟ عمرو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، ہاں، قبیلے کا بہت بڑا خزانہ اس کے پاس ہے۔ رنگو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اب یہ زرناب بھی مرے تو بات بنے، یہ چڑیل کا بچہ تو خاصا خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ عمرو نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، میں تمہیں ایک بات بتا سکتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا جب اسے کنویں میں قید کیا گیا تھا، اس وقت میرا باپ قبیلے کا سردار تھا، میرا باپ بھی اسی زرناب کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور پھر میرا چچا سردار بن گیا۔ کیونکہ میں چھوٹا تھا اس لیے میں نے بھی اس زرناب سے اپنے باپ کا انتقام لینا ہے۔ رنگو نے کہا، اچھا لیکن تم کوئی بات بتا رہے تھے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ زرناب جادوگر صرف مردوں کا خون پیتا ہے، عورتوں کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ خوبصورت عورتوں کا دشمن ہے، اسے بدصورت عورتیں پسند ہیں کیونکہ اس کی ماں چڑیل تھی، اور تم جانتے ہی ہو چڑیلیں بے حد بدصورت ہوتی ہیں۔ رنگو نے جواب دیا، تم نے کبھی کسی چڑیل کو دیکھا ہے؟ عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کئی بار دیکھا ہے، یہاں ایک وادی میں ایک چڑیل رہتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ رنگو نے جواب دیا، او پھر تو دلدل دکھانے کے بعد تم مجھے اس چڑیل کے پاس لے چلو، وہ ضرور زرناب کی ماں سے واقف ہوگی۔ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے، ویسے وہ بہت بوڑھی ہی ہے۔ رنگو نے جواب دیا، اور پھر وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ایک پہاڑی سے اتر کر ایک وادی میں پہنچ گئے۔ اس وادی کے ایک کونے میں درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ نظر آ رہا تھا، اور پھر وہ دونوں اس جھنڈ کے پاس پہنچے تو عمرو نے دیکھا کہ ان درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دلدل تھی جو ابل رہی تھی۔ یہ ہے وہ دلدل جس کا ذکر بڑے پجاری نے کیا ہے۔ رنگو نے کہا، ہاں میں نے دیکھ لی ہے، اب تم مجھے اس چڑیل کے پاس لے چلو۔ عمرو نے رنگو سے کہا، اور رنگو سر ہلاتا ہوا اسے لے کر ایک اور پہاڑی پر چڑھا، اور پھر اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک غار کے دہانے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ بوڑھی چڑیل، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے؟ رنگو نے غار سے باہر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگائی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر کھڑکھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایک بوڑھی سی عورت باہر نکل آئی جس کے ہاتھ اور پیر مڑے ہوئے تھے، آنکھیں لمبوتری تھیں اور ناک ٹیڑھی تھی۔ وہ اتنی بدصورت اور خوفناک تھی کہ عمرو عیار گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی چڑیل کو دیکھا تھا۔ یہ کون ہے؟
उस बूढ़ी चुड़ैल ने आंखें फाड़कर उमरू को देखते हुए कहा, मैं उमरू अय्यार हूँ, अय्यार ज़मा। ये बताओ कि क्या तुम उस चुड़ैल को जानती हो जिसने तिलिस्म होशरुबा के बादशाह शहनशाह आसमान से शादी की थी? उमरू ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। भड़कनी चुड़ैल? हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत जालिम और चालाक चुड़ैल थी। उसने बड़ी मक्कारी से जबरदस्ती शहनशाह आसमान से शादी कर ली थी। बूढ़ी चुड़ैल ने याद करते हुए कहा। ये भड़कनी उसका नाम था? उमरू ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि ऐसा नाम उसने पहले कभी ना सुना था। हाँ, भड़कनी उसका नाम था। वो कनकनी चुड़ैल की इकलौती बेटी थी। लेकिन तुम उसके मुतल्लिक क्यों पूछ रहे हो? वो तो मर गई है, बूढ़ी चुड़ैल ने कहा। बस वैसे ही। क्या उसकी शक्ल तुमसे मिलती जुलती थी? उमरू ने पूछा। हाँ, सब चुड़ैलों की शक्लें एक जैसी होती हैं, बस उसकी आंखें मुझसे ज्यादा मोटी थीं। उसके दोनों हाथों में 2-2 अंगूठे थे, बूढ़ी चुड़ैल ने जवाब दिया। अच्छा बूढ़ी चुड़ैल, बस बहुत शुक्रिया, अब तुम आराम करो, उमरू ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर उसने रंगू को वापस चलने का इशारा किया और रंगू उसे लेकर वहां से चल दिया। बूढ़ी चुड़ैल बुड़बुड़ाती हुई वापस कार के अंदर चली गई। अब तुमने कहाँ जाना है? रंगू ने कहा। मुझे उस कुएं के पास छोड़ दो, मैं उस जरनाब जादूगर के बाहर निकलने का इंतजार करूंगा, उमरू ने जवाब दिया। और रंगू से लेकर मुख्तलिफ पहाड़ियों से गुजरकर वहां पहुंच गया जहां वो कुआं मौजूद था जिसमें जरनाब जादूगर कैद था। अच्छा, अब मैं जाऊं? रंगू ने कहा। सुनो रंगू, मैंने वो दलदल देख तो ली है, लेकिन अगर मैं उसका रास्ता भूल गया तो फिर क्या होगा? उमरू ने एक ख्याल के आते ही पूछ लिया। इसका आसान तरीका है, तुम आसमान की तरफ देखो, तुम्हें कहीं काले रंग के बड़े बड़े परिंदे एक झुंड की सूरत में चक्कर काटते नजर आते हैं? रंगू ने कहा। और उमरू ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा और फिर उसे शुमाल की तरफ वाकई आसमान पर स्याह रंग के परिंदों का एक झुंड नजर आया जो दायरे की सूरत में उड़ा था। हाँ हाँ, वो सामने मुझे अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, उमरू ने कहा। ये परिंदे इस दलदल के ऊपर चक्कर काट रहे हैं और ये हमेशा इसी तरह चक्कर काटते रहते हैं, रंगू ने जवाब दिया। ओह, फिर तो इस दलदल को ढूंढना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अब तुम जाओ, उमरू ने कहा और रंगू सर हिलाता हुआ वापस चला गया। जब रंगू उमरू की नजरों से गायब हो गया तो उमरू एक चट्टान की तरफ बढ़ा। उसने चट्टान की ओट में जाकर जंबील बगल से उतारी और फिर उसमें से रोगने अय्यारी निकालकर उसने मुंह पर मलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने तसव्वुर में जरनाब जादूगर की माँ की जो शक्ल बताई थी वो सोचने लगा। उसे मालूम था कि रोगने अय्यारी मलते वक्त जो शक्ल सोची जाए वही बन जाती है। चुनाचे जब रोगने अय्यारी उसके चेहरे पर जज़ब हो गया तो उसने उसे अपने हाथों और पैरों पर भी मल दिया। इसके बाद उसने जमील में से बूढ़ी चुड़ैल जैसा एक पुराना सा चूका निकाला और अपने कपड़े उतारकर उसने जमील में डाले और वो चूका पहन लिया। चंद लम्हों बाद उसके हाथ पैर मुड़ते चले गए और इसके साथ ही उसके दोनों हाथों में 2-2 अंगूठे जाहिर हो गए। उमरू ने मुड़े हुए हाथ से जमील में से एक आईना निकाला और फिर जैसे ही उसने अपनी शक्ल आईने में देखी, खौफ के मारे उसके हलक से चीख निकल गई। उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक बन चुकी थी, इंतहाई बदसूरत जनाना शक्ल, अलबत्ता आंखें कदरे मोटी थीं। ओह, शहनशाह आसमान भी पागल था जिसने इतनी बदसूरत चुड़ैल से शादी कर ली, उमरू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर आईना उसने जंबील में डाला। जंबील उसने चूहे के अंदर छुपाकर बगल में लटका ली और फिर वह चट्टान के साथ पुश्त लगाकर बैठ गया। अब वो जरनाब जादूगर की माँ भड़कनी चुड़ैल के रूप में था। रात उसे वहीं गुजारनी पड़ी। दूसरे दिन जैसे ही सूरज आधे आसमान पर पहुंचा, अचानक कुएं में से खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज़ें निकलने लगीं और उमरू अय्यार चौंक कर बैठ गया। उसे मालूम था कि अब जरनाब जादूगर के इस कुएं की कैद से रिहाई का वक़्त आ गया है। गड़गड़ाहट की आवाज़ें लम्हा बलम्हा तेज होती जा रही थीं। यूं लगता था जैसे कोई आतिशफशां फटने वाला हो। हत्ता कि गड़गड़ाहट की ये आवाज़ें इतनी तेज हो गईं कि इर्द गिर्द की ज़मीन लरजने लगी। और फिर अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे कुएं के मुंह पर मौजूद लोहे की चादर साए की तेज आवाज़ से फिजा में उड़ती चली गई। उमरू हैरत भरे अंदाज में यह सब कुछ देख रहा था कि अचानक वो चादर तेजी से घूमी और दूसरे लम्हे वो बिजली की तरह नीचे आई। पहले तो उमरू कुछ ना समझा, मगर दूसरे लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो लोहे की भारी चादर ऐन उसके सर के ऊपर गिर रही है। वो चीखें मारता हुआ भागा और उसने अपना जिस्म तो बचा लिया, लेकिन चादर का एक किनारा उसकी टांग से टकरा गया और उमरू मुंह के बल जमीन पर गिरा और उसके मुंह से बेख्तियार चीखें निकलने लगीं। चादर का कोना उसकी टांग के ऊपर था और उसका एक पैर उस भारी चादर के नीचे बुरी तरह दबा हुआ था। उमरू ने उस चादर में फंसे हुए अपने पैर को निकालने के लिए लाख कोशिशें की, लेकिन बेसूद।
تکلیف کی شدت سے اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں۔ اب اسے نہ تو اس کنویں کا ہوش رہا تھا اور نہ زرناب جادوگر کا۔ اسے تو اپنی پڑ گئی تھی۔ وہ مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اس بھاری چادر کے نیچے سے اپنا پیر نکال لے۔ اس نے پورا زور لگانا شروع کر دیا، اتنا زور کہ اس کے پورے جسم سے پسینہ ابل پڑا اور وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کا پیر اس بھاری چادر میں سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے اپنی ٹانگ کو ملنے لگا جہاں زخم آ گیا تھا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور پیر دونوں پہلی اور اصل حالت میں آ گئے ہیں۔ کون ہو تم اور بدل کیسے گئے ہو؟ پہلے تو تم میری ماں کے روپ میں تھے۔ اچانک کڑکدار آواز سنائی دی اور امرو بری طرح چونک پڑا۔ اس نے گھبرا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ دھم سے دوبارہ زمین پر گر گیا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، کون ہو تم؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہیں ابھی کھا جاؤں گا۔ مجھے بے حد بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں کنویں سے نکلا تو تم میری ماں جیسے تھے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئے اور اب تم ایک مرد ہو۔ وہی کڑکدار آواز سنائی دی، اور اس بار امرو نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک انتہائی بدصورت آدمی کھڑا تھا جس کا جسم اتنا پھیلا ہوا تھا کہ ہاتھی کا جسم بھی اتنا چوڑا نہ ہوگا۔ قد اس کا دیہوں سے بھی لمبا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے انگوٹھے دو دو تھے، لیکن وہ سیدھے تھے اور چہرہ بہت بدصورت تھا۔ البتہ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی، اور امرو اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی بھڑکنی چڑیل کا بیٹا زرناب ہے، کیونکہ بھڑکنی چڑیل کے کچھ خد و خال اس کی شکل میں بھی نظر آ رہے تھے، اور پھر چڑیلوں کی طرح اس کے ہاتھوں کے انگوٹھے بھی دو تھے۔ وہ اتنا طاقتور نظر آ رہا تھا کہ اگر چاہتا تو امرو کو چٹکی میں مسل کر رکھ دیتا۔ مجھے دیوتا نے تمہارے پاس بھیجا ہے، چڑیل دیوتا نے، امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اسے چڑیلوں کے دیوتا کا نام تو نہ آتا تھا، اس لیے اس نے چڑیل دیوتا ہی کہہ دیا تھا۔ چڑیل دیوتا نے؟ مگر تم پہلے میری ماں کی شکل میں تھے، اب بدل کیسے گئے؟ اس کا جواب دو، زرناب نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو عیار کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اپنے بدلنے کی وضاحت کیسے کرے کہ چادر کے نیچے سے پیر نکالنے کے لیے اسے زور لگانا پڑا، اور زور لگانے کی وجہ سے اسے بری طرح پسینہ آیا، اور اس نے جسم میں جذب روغن عیاری کو باہر نکال دیا، اور اس طرح امرو عیار واپس اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کمبخت بھاری چادر اس پر آ گرے گی؟ اسے معلوم ہوتا تو وہ یہاں سے کہیں اور جا کر کھڑا ہوتا۔ تم نے جواب نہیں دیا، تنکے کی اولاد۔ اور سنو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں بہت بھوکا ہوں، جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہارا ایک ہی نوالا بناؤں گا۔ زرناب نے غصیلے انداز میں امرو عیار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ دراصل مجھے چڑیل دیوتا نے اس لیے تمہاری ماں کی شکل میں بدل کر بھیجا تھا تاکہ تم کنویں سے باہر نکلتے ہی اپنی ماں کو دوبارہ دیکھ لو، اور جب تم نے دیکھ لیا تو دیوتا نے مجھے واپس اصل شکل میں بدل دیا۔ امرو عیار نے عیاری بھرا جواب دیتے ہوئے کہا، ظاہر ہے اب عیاری سے ہی کام چل سکتا تھا، ورنہ اس زرناب کے مقابلے میں وہ تو ایک مچھر سے بھی حقیر تھا۔ اچھا یہ بات ہے، لیکن تم ہو کون؟ زرناب نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، میرا نام امرو ہے، میں چڑیل دیوتا کا خاص پجاری ہوں۔ تمہاری ماں بھڑکنی چڑیل نے دیوتا سے فریاد کی تھی کہ زرناب کی سوتیلی ماں جادوگر ملکہ، جو کہ شہنشاہ افراسیاب کی ماں ہے، زرناب کو کنویں سے نکالتے ہی ہلاک کر دے گی، اس لیے تمہیں آب حیات جھیل میں نہانے کی اجازت دی جائے۔ آب حیات جھیل میں نہانے کے بعد تم قیامت تک نہ مر سکو گے، اور پھر جادوگر ملکہ اور شہنشاہ افراسیاب تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گی۔ امرو نے زرناب کو عیاری سے چکر دیتے ہوئے کہا، میری ماں نے فریاد تو کی ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس جاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں پہلے یہاں کے قبیلے کے آدمیوں کا دل بھر کر خون پینا اور گوشت کھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں طلیسم ہوشربا میں جا کر قبضہ کروں گا۔ زرناب نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، لیکن چڑیل دیوتا نے کہا ہے کہ انسانوں کا خون پینا اور ان کا گوشت کھانا ظلم ہے، اس لیے تم ایسا نہ کرو۔ امرو نے اسے آزمانے کے لیے کہا، او تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے سبق پڑھاؤ، تمہاری اور تمہاری چڑیل دیوتا کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ وہ مجھے حکم دیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ زرناب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ مڑ کر اس طرف چل پڑا جدھر قبیلہ رہتا تھا۔ میری بات سنو زرناب، اس قبیلے کا بڑا پجاری بہت خوفناک صلاحیتوں کا مالک ہے۔ امرو نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، کیونکہ زرناب لمبے لمبے قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بڑا پجاری، میرے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، سب سے بڑا میں ہوں، اور تم اب اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ۔ زرناب نے مڑ کر چیختے ہوئے کہا، اور پھر اچانک اس نے پوری قوت سے ہاتھ گھمایا اور اس کا زوردار تھپڑ
امرو کے منہ پر پڑا اور امرو چیختا ہوا اڑ کر دور زمین پر جا گرا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے اور منہ سے خون کی لکیر پھوٹ نکلی۔ اس کا پورا جبڑا ہل گیا تھا۔ امرو عیار نے سر جھٹک جھٹک کر اپنے ذہن کو سنبھالا اور پھر وہ کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک زرناب اس پہاڑی تک پہنچ چکا تھا جدھر قبیلے کی جھونپڑیاں تھیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں زرناب، اب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ظالم ہو بھی صحیح یا نہیں، لیکن مجھے تھپڑ مار کر تم نے اس کا ثبوت دے دیا ہے۔ اب تمہاری موت یقینی ہو گئی ہے۔ اب تم دیکھنا کہ تم امرو عیار کی عیاریوں سے کیسے بچ سکتے ہو، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے اپنی زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھی اور پھر اس میں سے ایک جال نکال کر وہ تیزی سے زرناب کے پیچھے دوڑنے لگا۔ لیکن اس کے زرناب تک پہنچتے پہنچتے زرناب قبیلے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ امرو نے دیکھا کہ قبیلے والوں نے پہلے تو زرناب پر بڑا زوردار حملہ کیا، لیکن ان کا کوئی ہتھیار زرناب پر کوئی اثر نہ کر رہا تھا، اور زرناب نے ہاتھ بڑھا بڑھا کر قبائلیوں کو پکڑنا اور پھر ان کا کچا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ وہ یوں تیزی سے زندہ انسانوں کو کھا رہا تھا جیسے بھوکا آدمی کسی لذیذ کھانے پر لپکتا ہے۔ قبیلے والوں میں چیخو پکار اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ اسی لمحے امرو عیار اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے کمند زرناب پر پھینکی، مگر دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمند زرناب کے جسم سے ٹکرا کر یوں واپس آ گئی جیسے گیند دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ اسی لمحے زرناب تیزی سے مڑا اور اس نے جھپٹ کر امرو کو گردن سے یوں پکڑ لیا جیسے وہ اسے نظر آ رہا ہو، اور امرو کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی، مجھ پر کمند پھینک رہے تھے منحوس آدمی، اب میں پہلے تمہیں کھاؤں گا۔ زرناب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ مجھے کچھ نہ کہنا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ امرو نے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، اور زرناب نے اسے زمین پر کھڑا کر دیا، لیکن اب بھی اس نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تم نے میری ماں کا واسطہ دیا ہے، اس لیے میں نے عارضی طور پر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ راز کیا ہے جو تم بتانا چاہتے ہو؟ زرناب نے انتہائی کسیلے انداز میں امرو کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور امرو بیچارے کی ایک ایک ہڈی کڑکڑا اٹھی۔ تم اپنی خالہ کو جانتے ہو؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ خالہ؟ میری ماں کی بہن؟ کون ہے وہ؟ زرناب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ یہاں قریب ہی رہتی ہے، بہت بوڑھی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ زرناب کو کہنا کہ وہ طلسم ہوشربا جانے سے پہلے مجھے ضرور مل لے۔ میں اسے ایک ایسا تحفہ دینا چاہتی ہوں جس کی مدد سے وہ اپنی ماں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ امرو نے کہا، ماں زندہ ہو سکتی ہے؟ ارے واہ، پھر تو میں خالہ سے ضرور ملوں گا، مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے۔ کہاں ہے خالہ؟ پہلے مجھے اس سے ملاؤ، زرناب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ادھر وادی میں رہتی ہے، امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر اس خوفناک زرناب کو چکر دے دیا تھا۔ اچھا چلو، یہ لوگ کہاں بھاگ سکتے ہیں، میں انہیں بعد میں کھا لوں گا، اور اگر میری ماں زندہ ہو گئی تو پھر ہم دونوں مل کر انہیں کھائیں گے، اور پھر ہم دونوں جا کر طلسم ہوشربا پر قبضہ کر لیں گے، اور پھر میں طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بنوں گا، اور میری ماں وہاں کی جادوگر ملکہ، زرناب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ امرو زرناب کو لے کر اس وادی کی طرف چل پڑا جہاں وہ پرندے اڑ رہے تھے۔ اس نے اپنی کمند اور چادر سلیمانی واپس زمین میں ڈال لی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ زرناب جادوگر پر یہ بے اثر ہیں۔ اس نے کنویں میں جو خاص عبادت کی تھی اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ زرناب کو کس طرح چکر دے کر دلدل تک لے جائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بوڑھی چڑیل کے پاس اسے لے گیا تو وہ زرناب کو اصل بات بتا دے گی، اور پھر زرناب اس سے کچا چبا جائے گا۔ کہاں ہے میری خالہ؟ جلدی بتاؤ، یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اچانک زرناب نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ امرو، میں جادوگر ملکہ بول رہی ہوں، تم زرناب کو اس بوڑھی چڑیل کی غار تک لے جاؤ۔ اچانک امرو کے کانوں میں شہنشاہ افراسیاب کی ماں جادوگر ملکہ کی آواز سنائی دی، اور امرو سمجھ گیا کہ جادوگر ملکہ اپنے جادو کے ذریعے سب حالات سے واقف ہو چکی ہے، اس لیے وہ اس کی مدد کر رہی ہے۔ چنانچہ امرو اسے لے کر اس غار کی طرف بڑھنے لگا جہاں بوڑھی چڑیل رہتی تھی، اور چند لمحوں بعد وہ اس غار تک پہنچ گئے۔ بوڑھی چڑیل اس وقت غار کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ میری خالہ ہے، مگر یہ تو بہت بوڑھی ہے، زرناب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آؤ زرناب بیٹے، میں تمہاری بڑی خالہ ہوں، میں تمہاری ماں کی بڑی بہن ہوں، اچھا ہوا تم میرے پاس آ گئے، میں تمہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں تاکہ تم اپنی ماں کو زندہ کر لو، بوڑھی چڑیل نے زرناب کو دیکھتے ہی کہا، اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک بندر کا سوکھا ہوا پنجہ زرناب کی طرف بڑھا دیا۔ بندر کے اس سوکھے ہوئے پنجے کا میں کیا کروں؟ اس سے میری ماں کیسے زندہ ہوگی؟ زرناب جادوگر نے بوڑھی چڑیل کے ہاتھوں سے
پنجہ لیتے ہوئے کہا، اسے کالی دلدل کے درمیان میں جا کر ڈبو دو، اس کے ڈوبتے ہی تمہاری ماں زندہ ہو کر اس دلدل سے نکل آئے گی۔ بوڑھی چڑیل نے کہا، بکواس، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم میری دشمن ہو، تم میری خالہ نہیں ہو، مجھے معلوم ہے کہ میری موت کالی دلدل میں لکھی ہوئی ہے اور تم مجھے کالی دلدل میں پھنسانا چاہتی ہو۔ زرناب جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے بندر کا سوکھا ہوا پنجہ ایک طرف پھینکا، اور پھر اس سے پہلے کہ بوڑھی چڑیل کچھ سمجھتی، زرناب نے پوری قوت سے بوڑھی چڑیل کو تھپڑ مارا اور بوڑھی چڑیل چیختی ہوئی ایک چٹان سے ٹکرائی اور اس کا سر پھٹ گیا۔ بوڑھی چڑیل کا سر پھٹتے ہی بوڑھی چڑیل کے منہ سے آواز نکلی، بھاگ جاؤ زرناب، میرے سر پر جادوگر ملکہ نے قبضہ کر رکھا تھا اور یہ امرو عیار تمہارا دشمن ہے، بوڑھی چڑیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، منحوس شکل والے، تم میرے دشمن ہو، تم جادوگر ملکہ کے بھیجے ہوئے ہو، میں اب پہلے تمہارا خاتمہ کروں گا، زرناب جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ امرو کی طرف لپکا۔ اب امرو کے لیے جان بچانی مشکل ہو گئی، وہ اس سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگ اٹھا۔ زرناب جادوگر بھی اس کے پیچھے بھاگا، وہ غصے سے دوڑ رہا تھا۔ امرو کو تو جیسے پر لگ گئے، وہ موت کے خوف سے اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ آج تک اس سے زیادہ تیز نہ بھاگا تھا، لیکن زرناب جادوگر کا قد بے حد لمبا تھا، وہ چھلانگیں مارتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ امرو بھاگ کر 10 قدم اٹھاتا اور زرناب جادوگر ایک ہی قدم اٹھا کر اتنا فاصلہ طے کر لیتا، اور پھر زرناب جادوگر کا ہاتھ امرو کی گردن کے قریب پہنچ گیا۔ اسی لمحے اچانک امرو بھاگتے ہوئے خرگوش کی طرح تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا، اور زرناب جادوگر جو تیزی سے اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا سنبھل نہ سکا اور آگے بھاگتا چلا گیا، لیکن کچھ قدم آگے جاتے ہی وہ تیزی سے مڑا، لیکن امرو عیار اس دوران خاصے فاصلے پر پہنچ چکا تھا اور ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر دوڑ شروع ہو گئی۔ اب امرو عیار کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ اس طرح جھکائی دے کر ہی زرناب جادوگر کے پنجے سے بچ سکتا ہے، اس لیے جیسے ہی زرناب جادوگر اس کے قریب پہنچتا امرو جھکائی دے کر ایک طرف ہو جاتا، لیکن امرو جانتا تھا کہ وہ آخر کب تک بچ سکے گا۔ بے تحاشا بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا، اور اسی لمحے امرو عیار کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، چنانچہ اس نے ایک بار پھر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اس بار اس کا رخ اس دلدل کی طرف تھا، کالی دلدل کی طرف جو درختوں کے جھنڈ میں تھی اور جس پر کالے پرندے اڑ رہے تھے۔ امرو عیار مسلسل زرناب جادوگر کو چکر دے کر بھاگا چلا جا رہا تھا، اور زرناب جادوگر غصے سے چیختا اور دھاڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یہ تو امرو کی خوش قسمتی تھی کہ غصے کی وجہ سے زرناب جادوگر کو جادو کا خیال نہ آیا، ورنہ وہ جادو کی مدد سے ایک لمحے میں امرو کو مفلوج کر دیتا۔ امرو جھکائیاں دیتا ہوا اور بھاگتا ہوا آخرکار اسے اس دلدل کے قریب لے ہی آیا، البتہ مسلسل بھاگتے بھاگتے امرو عیار کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، لیکن اسے اپنی موت بھی نظر آ رہی تھی، اس لیے اس نے ہمت جمع کی اور پھر تیزی سے وہ درختوں کے اس جھنڈ میں داخل ہو گیا جس کے اندر وہ کالی دلدل موجود تھی۔ زرناب جادوگر اب عین اس کے سر پر پہنچ گیا تھا کہ امرو نے اچانک چھلانگ ماری اور ایک طرف کو جا گرا۔ زرناب جادوگر اس کی توقع کے عین مطابق تیزی سے بھاگتا ہوا آگے نکل گیا، اور پھر وہ بروقت نہ رک سکا اور دلدل کے اندر داخل ہو گیا۔ دلدل کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑیں، اسی لمحے اس کا پیر پھسلا اور پھر وہ منہ کے بل دلدل کے اندر جا گرا۔ زرناب جادوگر نے جلدی سے اٹھنا چاہا، لیکن ظاہر ہے دلدل سے نکل آنا ناممکن تھا۔ وہ جتنا اٹھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اندر دھنستا جاتا، اس کا جسم بھی بھاری تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دلدل میں ڈوب گیا۔ بھڑکنی چڑیل کا بیٹا زرناب جادوگر آخرکار ہلاک ہو ہی گیا۔ اسی لمحے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور وہ سب خوشی سے ناچنے لگے۔ بڑا پجاری بھی وہاں آ گیا اور اس نے امرو کو زمین سے اٹھایا اور اسے کامیاب ہونے پر مبارکباد دی۔ میرا انعام، امرو نے ہانپتے ہوئے فوراً کہا، اور بڑے پجاری نے اسے تسلی دی، اور پھر وہ اسے لے کر واپس قبیلے میں آئے، جہاں بڑے پجاری نے واقعی اسے ایک بڑا خزانہ انعام میں دے دیا، اور امرو خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی اس نے جادوگر ملکہ سے ہیرے جواہرات کی 1000 ڈھیریاں بھی وصول کرنی ہیں۔